بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز جان طالب علم بھائیوں، آج تقریباً پہلی مرتبہ آپ کے اس ادارے کو دیکھ کر دل باغ و بہار ہو گیا۔ نام تو بہت سنا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ، معاونین اور قاری صاحبان کے خلوص میں، محنت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی پتہ چلا تو مزید خوشی ہوئی کہ یہاں ہر جمعۃ المبارک کو عشاء کی نماز کے بعد استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ابو بکر عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ درس قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور دلی دعا ہے کہ یہ جو سلسلہ درس قرآن کا شروع ہوا ہے، ہمارے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد عمر خان گرمانی صاحب اور حضرت مولانا انعام باری صاحب کی محنتیں اور کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے یہاں چند لمحات کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات سے ابتدائی طور پر بھی یہی گزارش کروں گا، آپ جس جس مسجد کے ساتھ متعلق ہیں وہاں اولاً اگر امام صاحب عالم ہیں تو روزانہ درس قرآن مجید کا اہتمام کروائیں۔ اگر وہ عالم نہیں ہیں، صرف قاری صاحب ہیں، تو ان سے گزارش کریں کسی مستند عالم دین اور مفتی صاحب سے رابطہ کر کے کم از کم ہفتے میں ایک بار درس قرآن و سنت لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بڑے برکات اور فوائد ہیں۔ فی الحال جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے ہفتہ وار کا، اس کے اندر بھی آپ سب حضرات کو گزارش ہے خود بھی تشریف لایا کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دے کر ان کو بھی شریک کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، مزید عافیت کے ساتھ اس میں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، بلکہ 2 آیات کا کچھ حصہ۔
اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کو اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان اگر توبہ کرتا رہے گا تو اس کی زندگی جسمانی اور روحانی طور پر پاک رہے گی، اور اگر انسان پاکی اور باوضو ہونے کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے قرآن نے اکٹھی بیان کی ہیں، توبہ اور طہارت، اور یہ ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں توبہ ہوگی وہاں طہارت ہوگی، جہاں طہارت ہوگی وہاں اللہ توبہ کی بھی توفیق عنایت فرما دیں گے۔ طہارت وضو کو بھی کہتے ہیں، غسل کو بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف دوسری عبادت کے لیے مقدمہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم نماز پڑھیں گے تب وضو کریں گے، تلاوت کریں گے تب وضو کریں گے، طواف کریں گے تب وضو کریں گے۔ نہیں، یہ وضو میں رہنا یہ مستقل عبادت ہے، چاہے جائے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے جنت میں اپنے آگے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی، جو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کے غلام بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو بلال کو بلایا کہ بلال آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس نیک عمل کی وجہ سے اللہ جنت والوں کو تیرے جوتوں کی آہٹ سناتے ہیں؟ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے نماز کا نہیں فرمایا، روزے کا نہیں فرمایا، حج اور زکوٰۃ کا نہیں فرمایا۔ سیدنا بلال نے کہا جی یا رسول اللہ، ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے شاید اسی عمل کی بدولت یہ مجھے جزا ملی ہے، اور وہ عمل ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں۔ میں بے وضو نہیں رہتا، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو یہ باوضو رہنا اتنی عبادت ہے کہ انسان اگر ہمیشہ باوضو رہے تو اللہ جنت والوں کو اس کی جوتوں کی آہٹ سناتے ہیں۔ اور نسائی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی باوضو سوتا ہے تو جب وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل کر اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اپنے بستر پر سویا ہوتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں سجدے اور نماز کی نیکیاں فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ باوضو رہنا اتنی بڑی نیکی ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا اس کو جنات، آسیب اور سحر کا اثر کبھی نہیں آئے گا۔ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا اگر وہ اسی دوران مر گیا تو اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ توبہ کرنے والے کو اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی محبت کو اللہ کے ہاں کا معیار قرار دے کر ایک مثال ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی تھا، ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں تھکن ہوئی سو گیا۔ اس کا پانی، اس کی روٹی، جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ اس کے اونٹ پر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ سونے کے بعد اٹھتا ہے اس کا اونٹ نہیں ہوتا، اس کا اونٹ کہیں چلا جاتا ہے۔ اب وہ اس کو تلاش کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، تھکتا ہے۔ پھر وہ موت کی انتظار میں زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اسی غشی اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ غشی کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں
تو دیکھتا ہے اونٹ بمائے ساز و سامان اس کے سامنے موجود ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، پانی بھی اس کا ادھر، کھانا بھی ادھر، سامان بھی ادھر، سواری بھی وہ، حتیٰ کہ وہ اتنی مجذوب ہوا اٹھ کر کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ توبہ اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وقت کے نبی کو فرمایا کہ اے میرے نبی اس کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی کہ اگر اس کی توبہ کو تیری ساری امت پر تقسیم کیا جائے تو میں سب کو معاف کر دوں گا۔ اس نے خوشی کے عالم میں کیسا پیارا جملہ کہا، بظاہر غلط تھا لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ جس طرح وہ بندہ خوش ہوتا ہے جس کو ساز و سامان مل جائے، اللہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب طہارت وضو کو کہتے ہیں، طہارت استنجا کرنے کو کہتے ہیں، ناپاکی کو پاکی سے بدلنے کو طہارت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اتقوا اللاعنین، اے میرے امتیوں دو لعنتی کاموں سے بچو، دو لعنتی کاموں سے بچو، اتقوا اللاعنین۔ قیل یا رسول اللہ ما اللاعنان، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کام کون سے ہیں جس کے کرنے پر اس انسان پر لعنت برستی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام فرمایا الذی یتخلی فی طرق الناس، کہ وہ آدمی جو لوگوں کے راہ میں، لوگوں کے راستے میں پیشاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اس آدمی پر لعنت برستی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بچے گلی میں پیشاب کر دیتے ہیں، کوئی روکتا ہی نہیں۔ آج ہمارے بچے راستے میں پیشاب کر دیتے ہیں، ہمارے بڑے چھوٹے بھی جو ہی گئے راستہ ہے یا جہاں پر بھی ملا بیٹھ گئے پیشاب کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم، دوسرا کام جس کے کرنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے وہ ہے کہ کسی سائے میں پیشاب پخانہ کرنا۔ کوئی درخت ہے اس کے سائے کے نیچے، یا کوئی جگہ ہے جہاں چھت ڈلی ہوئی ہے اس کے نیچے کسی آدمی نے پیشاب کر دیا، جہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا پاؤں پھسل جائے، کسی کے کپڑے ناپاک ہو جائیں، کسی کا جسم ناپاک ہو جائے۔ جو آدمی لوگوں کی راہ میں پیشاب کرتا ہے، راستے میں پیشاب کرتا ہے، یا کسی راستے کے سائے میں پیشاب کرتا ہے، تو یہ دو چیزیں لوگوں کے آمد و رفت کے راستے ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر پیشاب کرنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جگہ بھی بتائی، آپ نے فرمایا کہ جہاں پانی کا وسیل ہو، ٹوٹی لگی ہوئی ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، کوئی ٹینکی بنی ہوئی ہے، وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، جو آدمی وہاں بھی پیشاب کرتا ہے اللہ کی اس پر بھی لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے اس کاموں سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشاب پخانے کے طریقے بتلائے تو ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا سلمان یہ جو تمہارے نبی آئے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، سنا ہے کہ یہ پیشاب پخانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، یہ پیشاب پخانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ کیا نبی کا کام پیشاب پخانا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا نعم بلا اجل، ہاں ہمارے نبی ہمارے لیے شفیق باپ کی طرح ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا پیشاب کس طرح کرنا ہے۔ نہانا ان نستقبل القبلہ ونستدبرہا، ہمیں حضور نے روکا کہ ہم پیشاب کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف نہ اپنا منہ کریں نہ اپنی پیٹھ کریں، ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ اس
حدیث کو اور اس نیت کو ملوز خاطر رکھ کر خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کرتا ہے نہ پیٹھ کرتا ہے کہ میرے نبی نے روکا ہے، تو اللہ پیشاب پخانے کرنے کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی روکا ان یبول الرجل فی الماء الراکد، کہ انسان رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرے، ہو سکتا ہے وہ پانی کسی چلتے پھرتے مسافر کے کام آ جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل فی الماء الجاری، ہمیں رسول اللہ نے چلتے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل فی مستحمہ، ہمیں رسول اللہ نے غسل خانے میں جس جگہ غسل کیا جائے وہاں پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل فی جوہرہ، ہمیں حضور نے اس بات سے بھی روکا، بعض اوقات دیہاتوں میں سوراخ بنے ہوتے ہیں سانپ بچھو وغیرہ کے، آپ نے اس سے بھی روکا کہ یہاں بھی پیشاب نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی تکلیف دہ چیز نکلے اور بندے کو ڈس دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی روکا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہڈی جنوں کی غذا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو چیز بھی کسی انسان کی یا جن کی غذا ہو، کسی کا کھانا ہو، تو اس سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے گھاس کے پتے یہ جانوروں کی غذا ہے، تو اس سے بھی انسان کو پاخانہ اور پلیتی صاف نہیں کرنی چاہیے، ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کسی کی غذا نہ ہو۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لید سے بھی استنجا کرنے سے روکا ہے، کیونکہ وہ تو مزید گندگی پھیلائے گی نہ کہ صفائی ہوگی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کورس دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مر بقبرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما یعذبان، رسول اللہ کا گزر دو قبروں کے ساتھ ہوا، تو ان دو قبر والوں پر گزرے تو دونوں کو عذاب مل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ان دو قبر والوں کو عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور ان گناہوں سے بچتے رہنے کی اللہ سے مدد مانگتے رہنا۔ آپ نے فرمایا اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے انہو یمشی بنمیمہ، یہ چغل خوری کر کے ایک کی بات دوسرے کو، دوست کی بات دوست کو، میاں کی بات بیوی کو، بھائی کی بات بھائی کو، اور ایک شریک کی بات دوسرے شریک کو بتا کر بڑھا چڑھا کر دونوں کو لڑایا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کیا کرتا تھا۔ تو اللہ اس قبر والے کو اس گناہ کی وجہ سے عذاب دے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں دو آدمیوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے لوگ 90% ان کو لڑانے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا جب تک دو بندے نہ لڑیں۔ اور دوسرے کو آپ نے فرمایا ما یستتر بولہ، یہ دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پیشاب کے قدروں سے بچو، استنزہوا من البول فإن عامت عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، اکثر قبر کا عذاب اسی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی پیشاب کرنے کے لیے کسی جگہ گیا، آج کل کے دور کے حساب سے کہہ دیں واش روم میں گیا، وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا بھائیو، جب پیشاب کے لیے جایا کرو اپنے آپ کو اللہ کی عام شام دے جایا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر جایا کرو۔ یا رسول اللہ، کیسے اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کر دیا کریں؟ آپ نے فرمایا پیشاب کی جگہ جانے سے پہلے اللہ سے دعا کر دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جس کو یہ جملے یاد ہیں یہی پڑھ لے، اگر یہ یاد نہیں ہے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لے، اے اللہ جتنی بھی گندی اور تکلیف دینے والی مذکر چیزیں ہیں اور جتنی بھی گندی اور تکلیف دینے والی مؤنث چیزیں ہیں، میں ان سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
یہ پڑھ کر جائیں، پیشاب کریں، پیشاب کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو کہیں غفرانک، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھ سے گندی اور تکلیف دہ چیز کو دور کر کے مجھے عافیت نصیب فرمائی۔ اگر انسان کو کھائے اور وہ باہر نہ نکلے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انسان نے وضو کرنا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض اپنے چہرے کو دھوو، یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے اگر اس کے اندر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، ادا نہ ہوا تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا فرض فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھوو۔ منہ کتنا ہے؟ نیچے داڑھی کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، ابروں کے بال ہیں، کیا یہ بھی منہ کے اندر آتا ہے؟ ہاں، منہ کی شریعت نے حد کی ہے۔ یہ پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں، یہاں سے لے کر لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو شاہراہ گم کہتے ہیں، لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر جو پیشانی کے بال جمنے کی جگہ ہے، پیدا ہونے کی جگہ ہے، یہاں تک، اور چوڑائی کے اندر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ اگر لکیر ہم ڈالیں اس کے اندر تو یہ درمیان والی جتنی بھی جگہ ہے اس کو ہم منہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منہ دھونا تم پر فرض ہے۔ اگر ٹھوڑی کے ساتھ یا ناک کے کسی بھی ایک کونے میں یا ابروں کے پاس یا مونچھوں کے پاس ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی جہاں پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض یہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے انگلیوں کے درمیان ساتھی خلال نہیں کرتے، انگلیوں کے درمیان جگہ خشک ہو جاتی ہے یا کوہنیوں پر جگہ خشک پڑی رہتی ہے، ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض ہے کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی ایڑی کی ایک جگہ خشک ہے، اس پر پانی نہیں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آواز دے کر فرمایا ویل للعقاب من النار، جس کی ایڑی خشک ہے اس کے لیے جہنم کی بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس کا وضو قبول نہ اس کی نماز قبول۔ تو اس لیے یہ 4 فرض ہیں۔ تو چوتھے فرض ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے۔ اگر اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اور مشہور احادیث ہے کہ 128 صحابہ کرام سے کہ اگر کوئی ایسا چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے جو چمڑے کا ہے، اگر اس سے پیدل چلیں نہ پھٹے، اس کے اوپر پانی ڈالیں نیچے نہ آئے، اور بغیر ربڑ کے آسرے پنڈلی پر کھڑا رہے، اگر یہ 3 شرطیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کے اوپر اگر ایک انسان گھر کے اندر رہ رہا ہے، ایک مرتبہ وضو کر کے اس کو پہن لے تو بقیہ 5 نمازیں اس کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات کی نمازیں اس مسح کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو آج کل کی نیلون کی جرابیں ہیں، مروجہ جرابیں ہیں، جتنی بھی موٹی ہوں، پانی اوپر ڈالو نیچے پہنچ جاتا ہے، پیدل کوئی نہیں چل سکتا، بغیر ربڑ کے آسرے پنڈلی پر نہیں کھڑی ہوتی، ایک شرط بھی موزے کی اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے اگر ہم ان پر بھی مسح کی اجازت دیں گے تو یہ قرآن کی آیت وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے خلاف ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کیا، یہ آدھی حدیث ہے۔ آگے جرابوں کی تفصیل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مسح علی الجوربین والنعلین، ایسی جرابوں پر آپ نے مسح کیا جو جوتوں جیسی تھیں، جن کے اندر چمڑے کی شرائط تھی، جن کے اندر جوتوں کی شرائط تھی کہ جس طرح جوتوں کے ساتھ انسان چل پھر سکتا ہے ان جرابوں کے ساتھ بھی چل پھر سکتا ہے۔ اور یہ شرط صرف اور صرف چمڑے کے موزے میں پائی جاتی ہے، جرابوں میں نہیں پائی جاتی جو آج کل کی مروجہ جرابیں ہیں۔ اور آج کل کی جو کپڑے کی جرابیں ہیں یہ اس وقت تھی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر حدیث میں آتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ جس طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے دور میں کوئی آدمی کہے کہ جی نبی علیہ السلام نے انجیکشن لگوایا، تو انجیکشن تو تھا ہی نہیں اس وقت، کیسے لگوایا؟ انہوں نے تو اس دور میں اپنا علاج کیا۔
تو نبی علیہ السلام نے جو جرابوں پر مسح کیا وہ آج کل کی جرابیں نہیں تھی، وہ چمڑے کی جرابیں تھیں جن کو آج کل ہم موزہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 4 فرض ہیں۔ اور وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے، پہلے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد 3 بار کلی کریں، اس کے بعد 3 بار نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈالیں۔ کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ علماء نے اس حدیث کے پیش نظر لکھا ہے مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں۔ چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، اس لیے مسواک کیا کریں۔ مسواک نہ ہو برش استعمال کر لیا کریں، برش بھی نہ ہو کم از کم انگل سے اس طرح اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، نیت کر لیں کہ میں مسواک کر رہا ہوں، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی مسواک کی سنت کی اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد منہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں کونوں سمیت، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے اندر ان 3 انگلیوں کو ہم نے ملانا ہے اور ماتھے سے لے کر پیچھے تک لے جانا ہے۔ جب واپسی آئے گی تو یہ ہاتھوں کے سامنے والا حصہ جو ہے یہ واپسی آ جائے گا، پھر یہ 3 انگلیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ باقی شہادت کی انگلی بچے گی، اس کو کان کے اندر ڈال دیں۔ انگوٹھا بچے گا، اس کو کان کے اوپر لگا دیں، اور باقی یہ جگہ بچے گی۔ عام طور پر گردن کا مسح ہوتا ہے، لوگ اپنے ہاتھ کے پشت سے گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ یہ کونے جو ہاتھوں کے ہیں گردن کا مسح اس سے کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سر کے مسح کے ساتھ گردن کا مسح بھی کر لے گا اللہ اس کی گردن کو جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لے، انگلی اٹھانا کہیں ثابت نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ دعا ساتھی انگلی اٹھا کر پڑھتے ہیں، شہادت والی انگلی اٹھانا کسی روایت میں نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں دعا پڑھنا سنت ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لے وضو کرنے کے بعد اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من الجسد كله، جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جب وضو کرنے سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اس کے جسم کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے، پیارے محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اپنے ہر امتی کی پہچان اس بات سے کروں گا کہ میرا جو امتی ہوگا اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے وضو کا خاص خیال کیا کریں۔ وضو کرنے کے بعد انسان مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، آذان پہلے مؤذن ہی داخل ہوتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت کی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جو مشک کی چوٹی ہوگی اس پر کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دنیا میں اللہ کے گھر کی 5 وقت کی آذان دیا کرتا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے جو آدمی احرام کی حالت میں فوت ہوگا قیامت والے دن تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اور مؤذن جو پوری زندگی اس نے آذان کہی جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پر اللہ اکبر ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی آذان کہتا ہے جس جگہ تک اس کی آواز جاتی ہے پتھر سنتے ہیں، جن سنتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، انسان سنتے ہیں، قیامت والے دن اس کے حق میں ہر چیز گواہی دے گی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی نے ممبر پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین ورشد الائمہ، اے اللہ میری امت کے مؤذنوں کی بخشش فرما، میری امت کے مؤذنوں کی بخشش فرما، میری امت کے مؤذنوں کی بخشش فرما۔ چوتھی بار فرمایا ورشد الائمہ، اے اللہ میری امت کے اماموں کو راہ ہدایت نصیب فرما۔ کیسا مؤذن خوش نصیب ہے جس کی بخشش کی دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ آج کل اگر کہیں بھی جی مجھے شرم آتی ہے اذان کہتے ہو، بھی اذان سیکھا کریں، کہا کریں، پڑھا کریں، بڑا ثواب ہے۔ بلکہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو عبداللہ بن عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تو آپ نے مؤذنوں کے حق میں ایسی دعا دی، ہم تو اس کے بارے میں جھگڑا کیا کریں گے، لڑائی کریں گے، وہ کہے گا میں دوں، وہ کہے گا میں دوں، اس کا ثواب پھر کیسے ہم تقسیم کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی ثواب لینا چاہے ایک اذان دیتے، باقی لوگ اس آذان والے جملے کو دہرا لیں۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہہ لو اللہ اکبر، جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تم بھی وہ جملہ کہہ لو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی جملہ کہہ لو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں یہی جملے بھی کہہ سکتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ سکتے ہو، کوئی بھی جواب دے دو۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اللہ جو ثواب مؤذن کو دیں گے وہی ثواب اس جواب دینے والے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بہت بڑا ثواب ہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا انی احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ابن عمر نے فرمایا میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا اس لیے کہ جب تو آذان کہتا ہے تو آذان میں بلا وجہ ترنم اور طوالت کر دیتا ہے، یعنی ایک جملہ جس طرح اللہ اکبر ہے، اب قراء صاحبان کو پتہ ہے کہ اللہ کی مد کو کتنا کھڑا کرنا ہے، ایک الف دو الف تین الف، لیکن ہم لوگ کوئی مؤذن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ نے فرمایا تو اذان غلط دیتے ہو اس وجہ سے میں تم سے نفرت کرتا ہوں، دنیاوی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں سے محبت کرو تو دین کی خاطر، نفرت کرو تو دین کی خاطر کرو۔ اس لیے آج کل بھی اذان دینے کا شوق ضرور رکھو لیکن سیکھ کر اذان دو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو لوگ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا، ہاں کو کھا جاتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ میں مؤذن اذان دیتے وقت، مکبر تکبیر کہتے وقت، اقامت کہتے وقت حی علی الصلاۃ کی بجائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی بجائے حی علی الفلاح کہتا ہے، عین کو کھا جاتا ہے، تو یہ غلط اذان دینا ہے، جس کی بنا پر حضرت ابن عمر نے فرمایا میں تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اذان دیں، شوق سے دیں، محبت سے دیں، لیکن سیکھ کر دیں۔ اذان کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کی سنت طریقہ کیا ہے؟ اور ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور نبی کے فرمان کے بھی مطابق ہے۔ نماز کے اندر تین چیزیں ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ جس کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ نماز کے اندر تین عبادتیں ہیں، نفل، سنت اور فرض۔ نفل آپ دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نفل کا کوئی وقت نہیں۔ یہ جو ہر نماز کے ساتھ یا خاص طور پر مغرب اور عشاء کے بعد جو ہماری نوافل ہوتی ہیں، ظہر کے بعد 2 نوافل ہوتی ہیں، یہ اضافی کوٹا ہے کہ انسان کے پاس ذخیرہ ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز کا جزو نہیں ہے، یہ ایک انسان کا اضافی ذخیرہ ہے اس کے لیے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا انسان سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اگر فرضوں کے اندر کمی پیشی سنتوں سے پوری کی جائے گی، سنتوں کے اندر کمی پیشی تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اس لیے نوافل کا ذخیرہ اپنے پاس رکھیں۔ اور دوسری عبادت، ہاں البتہ جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے یہ وہ سنت ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھیں اور کبھی چھوڑ دیں، جس طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، بہترین، ورنہ عام سنتوں کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل طریقہ یہ ہے دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد اٹھیں نا، درود شریف پڑھیں، رب جعلنی یا کوئی دعا پڑھ لیں، سلام نہ پھیریں، کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں سبحانک اللہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ پڑھیں۔ تو یہ ہے سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا، یا اگر 4 رکعت نفل آپ اکٹھی پڑھنا چاہیں تو یہ طریقہ افضل ہے۔ اگر سنت مؤکدہ کی طرح پڑھیں گے تو وہ بھی جائز ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں دوسری رکعت میں، پھر کھڑے ہو جائیں، ثنا نہ پڑھیں، اب فاتحہ سے شروع کر دیں۔ یہ ہے سنت مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ۔ اب سنت مؤکدہ یا سنت اور فرض کی قرات کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر آپ اکیلے ہیں، اکیلے سنت پڑھ رہے ہیں 4 سنتیں، تو 4 رکعتوں کے اندر فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے آپ نے، اور نفل پڑھ رہے ہیں تو 4 کے اندر پڑھنی ہے، وطر پڑھ رہے ہیں تو 3 وطروں کی رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر پہلی رکعت میں بھی سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی سورت پڑھیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی بھی نماز ہو فرض کی، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو صرف سورت فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اگر سورت بھول کر پڑھ بھی لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اب اگر ہوں ہم امام کے پیچھے، اگر ہم ہیں امام کے پیچھے تو اس کا ذرا طریقہ سمجھ لیں۔
میدرا طریقہ پوری نماز کا بھی آ جائے گا، امام کے پیچھے نماز کا بھی آ جائے گا خصوصی طور پر۔ پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بھی لمبی نیت نہ کرے کہ تکبیر اولیٰ قضا ہو جائے، بس 2 رکعت فجر امام کے پیچھے فرض پڑھ رہا ہوں، اتنی نیت کافی ہے۔ اور اگر یہ زبان سے نہ بھی کرو تو دل میں یہی ہوتی ہے کہ میں فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں، اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ زبان سے بھی کر دیں، کچھ لوگ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے، نماز کے وہ طریقے سے آیا، گھر سے باوضو ہو کر آیا تو اس کی نیت ہی تھی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، غسل بھی آپ نے کیا اور آپ نے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی، احرام بھی باندھ لیا، تو اس سے بڑی اور کیا نیت ہوتی ہے؟ لیکن محبوب نبی نے اپنی زبان سے بھی نیت کی، فرمایا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ للہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں عمرے کی بھی نیت کر رہا ہوں، حج کی بھی نیت کر رہا ہوں، اس کو آسان بھی کر دے، اس کو قبول بھی فرما دے۔ تو اگر زبان سے بھی نیت کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم نیت کریں گے اللہ اکبر کہہ کر ہمارے ہاتھوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں بخاری کی دونوں حدیثیں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ آپ نے کندھے تک ہاتھ اٹھائے، حضرت مالک بن حویرث کی حدیث ہے کہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان ان کی شان پر، یہ وہ ہمارے امام ہیں جن کے نبی کے شاگردوں کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے، نبی کے شاگردوں سے قرآن پڑھا ہے، صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، آپ کو نماز پڑھتا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا دونوں حدیثوں پر عمل کر لو کہ ہمارا ہاتھ کا نیچے والا حصہ کندھوں کے برابر ہو، اوپر والا حصہ کانوں کے برابر ہو، تاکہ محبوب کے دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب ہاتھ ہم نے کہاں باندھنے ہیں؟ کوئی کہے گا جی سینے پر باندھنے ہیں، کوئی کہے گا ناف کے اوپر باندھنے ہیں، کوئی کہے گا ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ پہلے میں اصل مسئلہ بتاتا ہوں، پھر اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ تفسیر در المنصور کے اندر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو خلیفہ راشد ہیں، جن کے بارے میں میرے محبوب نبی نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت کا سب سے بڑا جج اور منصف علی ہے، ان سے پوچھا گیا اس آیت کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا معنی یہ ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تحت السُّرَّةِ، اور نہر کیجئے، یعنی نماز کے اندر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھو، یہ معنی وَانْحَرْ کا ہے جو سیدنا علی نے کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وانحر کا معنی ایک قربانی بھی ہے، لیکن حضرت علی کا استدلال یہ ہے کہ پیچھے کیونکہ نماز کا ذکر ہے اس لیے وانحر کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہے، کہ نماز بھی رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھو اور نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ آج کل بھی اگر آپ جائیں گے سردار کے پاس، استاد کے سامنے، بڑے افسر کے سامنے، تو مجرم، مرید اور شاگرد اپنے استاد کے سامنے سر بھی نیچے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی اس کے ناف کے نیچے ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھ اس طرح باندھے ہوئے ہوں تو استاد اور افسر اس کو تکبر سمجھے گا، اس کو بڑائی سمجھے گا۔ تو کیا معلوم ہوا عاجزی کی علامت یہ ہے کہ انسان ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ عاجزی بھی ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کرنے والے مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع اسی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھو۔ یہ تو آ گئی ابو داؤد شریف اور قرآن کی تفسیر کی دلیل۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کو بھی یہ سوال پڑ سکتا ہے، آپ جواب یاد رکھیں کہ جی یہ ناف کے نیچے تو جگہ ناپاک ہوتی ہے، پلید ہوتی ہے، پلید جگہ پر نماز کے اندر کیسے ہاتھ رکھیں؟ تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جگہ اور جسم کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، اگر ہمارے جسم میں یہ جگہ ناپاک ہے تو پھر ہماری نماز تو نہیں ہونی چاہیے، کیسے ہماری نماز ہو گئی؟ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے جسم کے اندر جب وضو کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے تو اس کے بعد کوئی جگہ ناپاک نہیں رہتی۔ میں تو یہ سوال کرتا رہتا ہوں بھائی یہ ناپاک جگہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہتا ہے ناف سے، بھی کہاں تک جاتی ہے؟
گھٹنے تک، یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ کہتا ہے ناپاک ہے۔ تو میرا سوال ہوتا ہے پھر اتحیات پڑھتے وقت آپ کے ہاتھ رانوں پر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو جگہ ناپاک ہے۔ یا تو ہاتھ سر پر رکھ دیا کریں یا سینے پر رکھ دیا کریں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک جگہ ناپاک ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، نماز کے اندر ہمارا جسم جب ہم نے وضو کر لیا تو وہ پاک ہی ہو گیا۔ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں۔ دوسرا، جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے، اگر امام خاموش ہے ہم اس کے پیچھے ثنا پڑھ لیں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ابھی اس نے قرات فاتحہ شروع نہیں کی، چاہے وہ آہستہ پڑھ رہا ہے یا بلند آواز سے، تو ہم نے بھی خاموش ہم نے بھی ثنا پڑھ لینی ہے۔ اگر امام قرات شروع کر چکا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، یا مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام قرات شروع کر چکا ہے تو آپ خاموش رہیں، ثنا نہ پڑھیں۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام شروع کر چکا ہے یا نہیں کر چکا، تو اس لیے اگر آپ نے اندازہ لگایا کہ امام ثنا پڑھ رہا ہوگا تو ثنا پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اندازہ لگایا کہ اب ثنا ختم کر کے اس نے قرات شروع کر لی ہوگی تو پھر نہ پڑھیں، ثنا خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت سنو اور خاموش رہو۔ اب یہ دو حکم ہیں، کیونکہ نمازیں بھی دو قسم کی ہیں۔ ایک نماز فجر، مغرب اور عشاء جب امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور دوسری نماز ظہر اور عصر جب امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے۔ تو دونوں نمازوں کے لیے اللہ نے حکم بھی دو دیے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن عمر، ان چاروں صحابہ نے کہا یہ آیت فرضی نماز کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ نمازیں دو قسم کی، حکم بھی دو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب امام قرآن پڑھنا شروع کر دے، چاہے آہستہ چاہے بلند آواز سے، فاستمعوا لہ، اگر امام کی آواز آ رہی ہو تو سنو، اگر اس کی آواز نہیں آ رہی، ظہر اور عصر کی نماز ہے یا تم دور کھڑے ہوئے ہو، پھر بھی تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنصِتُوا، تم نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ جس طرح اذان کہنا سنت، لیکن اذان ایک بندہ دیتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اقامت کہنا سنت ایک آدمی کہتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، جمعہ کا خطبہ دینا سنت واجب بلکہ سب کی طرف سے ایک خطیب خطبہ دیتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب امام قرآن پڑھتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایسے نماز پڑھو لعلکم ترحمون، تمہارا رب تم پر رحمت نازل کرے گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی حدیث میں آتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آؤ حدیث ذرا پوری پڑھو نا، ادھوری تو نہ پڑھو۔ پوری حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جائے گی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ میں نے کہا آؤ امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث بتاؤ جس سے پتہ چلے جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، باب اذا رکع دون صف، کہ جماعت ہو رہی تھی، امام محمد مصطفیٰ تھے، صحابی ابو بکرہ تھے، وضو کر کے انہوں نے جو ہی جوتی اتاری حضور رکوع کے اندر چلے گئے، تو وہ صحابی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر انہوں نے وہیں رکوع کر لیا۔ صف قریب تھی، 2-4 قدم پیدل چل کر صف کے اندر شامل ہو گئے، اس وجہ سے رکوع کر لیا تاکہ میری یہ رکعت ہو جائے، مجھ سے جماعت میں ایک رکعت بھی مس نہ ہو جائے۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح اس نے کیا ہے کہ وضو کر کے وہیں سے صف میں ملنے سے پہلے پہلے اس نے رکوع کر لیا۔ اب آپ بتائیں جو آدمی صف میں ملنے سے پہلے پہلے اس رکوع کر رہا ہے اس نے فاتحہ پڑھی ہوگی؟ نہیں پڑھی ہوگی۔ تو حضور فرماتے تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ حضور نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اے ابو بکرہ تیری نماز ہو گئی، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہ دوہرا، اللہ تیرے اس شوق اور حرص میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ اور حدیث میں ابو ہریرہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، اگر یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ
امام اور مقتدی سب نے پڑھنی ہوتی تو حضور امام کا لفظ نہ کہتے، بلکہ فرماتے بھی لوگوں جب تم سب ولضالین کہو تو آمین کہو، لیکن نبی نے فرمایا اذا قال الامام، جب امام غیر المغضوب علیہم ولضالین کہے کہ فاتحہ امام پڑھے گا فقولوا آمین، مقتدیو تم نے فاتحہ نہیں پڑھنی، تم نے آمین کہنی ہے۔ اب آمین کس طرح کہنی ہے، بلند آواز سے یا آہستہ؟ اب یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے سلو، ویسے آپ کے مطالعے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے جام پور سے چھپی ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے صفحہ نمبر 21 پر کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حوالہ دیا ہے بخاری، مسلم، نسائی، تینوں کتابوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ بخاری، مسلم، نسائی تینوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کے یہاں جام پور ایک ادارہ ہے اس میں سے چھپی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی چیزیں بتا کر ہماری نماز کو خراب گردانا جاتا ہے اور ہمارے نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا تفصیل سے عرض کر دی تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم جس طرح پڑھتے ہیں یہ اللہ کے قرآن کے بھی مطابق ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مطابق ہے۔ اب ہم نے آمین کس طرح کہنی ہے، بلند آواز سے یا آہستہ؟ اس کے بارے میں ایک نکتہ سمجھ لیں۔ آمین ہے کیا؟ آمین کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہا۔ اللہ کے قرآن نے، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ، اے ہارون، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ حالانکہ دعا کرنے والے موسیٰ تھے، آمین کہنے والے ہارون تھے، تو اللہ کہتا میں نے موسیٰ تیری دعا قبول کی، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ معلوم ہوا آمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کہا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری میں ہے وقال عطا آمین دعاء، کہ میرے استاد حضرت عطا فرمایا کرتے تھے آمین دعا ہے۔ تو قرآن سے بھی معلوم ہوا آمین دعا، نبی کے فرمان سے بھی معلوم ہوا آمین دعا۔ اب دعا کے بارے میں اصول قرآن نے بتایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ لوگوں اللہ سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، اس لیے ہم بھی نماز کے اندر آہستہ دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے۔ اور دوسرا آپ ترمذی شریف اٹھائیں، اس کے اندر پہلی حدیث ہے کہ آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، یہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ اس سے آگے بالکل متصل دوسری حدیث کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ولضالین کہا، قال آمین وخفض بها صوتہ، آپ نے آمین کہا اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو پس کر لیا۔ اور آگے کتاب الاسماء والکنیٰ لابی بشر الدولابی کے اندر موجود ہے کہ حضور نے اگر آمین زور سے کہا ہے تو یہ الا لیعلمنا ہو، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہو کر بندے آتے تھے، نماز کے اندر شریک ہوتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام بلند آواز سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کرتے تھے جو آہستہ کہنا ہوتا تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں یہ بات کہنی ہے نو مسلموں کو، ورنہ سنت طریقہ یہی ہے کہ آمین آہستہ کہنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کس طرح کریں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہاتھ اٹھانا جس کو ہم رفع الیدین کہتے ہیں، یہ پہلے دور میں تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اخبار الفقہاء والمحدثین، یہ 3 صدی ہجری کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 214 کی میں ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں ہوتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، نماز کے اندر رکوع کے وقت۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب حضور نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، رکوع والا رفع الیدین آپ نے مدینہ جاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو یہ صاف حدیث موجود ہے، اس کا ہر راوی بخاری اور مسلم کا راوی موجود ہے۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے نسائی شریف، اگر آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں گے رفع الیدین کے باب میں تو انہوں نے پہلے رفع الیدین کا باب باندھا ہے، 2 حدیثیں لائے ہیں، اس کے بعد عنوان قائم کیا ہے باب ترک ذالک، کہ لوگوں اس پر عمل نہیں کرنا، یہ پہلے دور میں تھا، پھر اس پر عمل چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث لائی ہے الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ آپ صرف نماز میں 1 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے
کہ جی مکہ مدینہ میں ایسے ہوتا ہے، مکہ مدینہ کے امام غلط کرتے ہیں، تو اس کا جواب یاد رکھنا، مکہ مدینہ کے اندر جس کی حکومت ہوگی امام بھی اسی کا ہوگا، جس کی بھی حکومت ہوگی امام بھی اسی کا ہوگا۔ اگر آج حنبلی آئے ہیں، نجدی آئے ہیں، ان نے اپنا امام کھڑا کیا ہے، رفع الیدین ہو رہی ہے، تو 2023 میں ترکی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اگر پھر یہ سعودیہ ترکی کے پاس واپس چلا جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے امام حنفی آ جائیں گے، وہ رفع الیدین نہیں کریں گے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آؤ قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، تفسیر پیش کرو۔ اگر اسی طرح ترکی ان نجدوں سے پہلے ترکی کی حکومت تھی، کوئی رفع الیدین کرنے والا نہیں تھا، اور یہ جس کتاب ہے میرے ہاتھ میں المدونۃ الکبریٰ، یہ امام مالک کی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے بھی پہلے کے امام ہیں۔ امام بخاری کی پیدائش 196 میں ہوئی ہے، اور امام مالک کی پیدائش صرف 94 یا 96 میں ہوئی ہے، صرف 94 یا 96 میں، اور یہ مدینہ کے امام ہیں مسجد نبوی کے۔ ان کی خواہش تھی، اے اللہ مجھے تو بتا دے میری موت کب آئے گی تاکہ میں جاؤں حرم کے اندر طواف کر کے آؤں، میری خواہش ہے کہ میری موت مدینہ میں آئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، کسی نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، تو بعد میں انہوں نے خواب کی تعبیر والے سے پوچھا، انہوں نے کہا 5 انگلیوں سے مراد 5 دن، مہینے، سال نہیں ہے، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ ساری زندگی مدینہ میں رہے۔ انہوں نے صفحہ 165 پر اپنی کتاب میں لکھا، لا اعرف رفع الیدین فی شیء من ذلک لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ لوگوں تم مجھ سے رفع الیدین کا پوچھتے ہو، میں رفع الیدین کو سوائے پہلی تکبیر کے جانتا ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس لیے حرم شریف کے اندر بھی آج اسی وجہ سے جو حنبلی امام ہیں وہ اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ورنہ احادیث کی روح سے، دلائل کی روح سے بالکل افضل طریقہ یہی ہے کہ ترک رفع الیدین کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی آپ کا سوال ہوگا کہ حنبلی لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ اس طرح ہے، اگر ایک آدمی کے پاس لائسنس ہو اور وہ بندہ مار دے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، اگر ایک آدمی کے پاس لائسنس نہ ہو اور وہ بندہ مار دے تو اس پر 302 لازمی آتا ہے۔ وہ مجتہد ہیں امام احمد بن حنبل، بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر مجتہد کوئی مسئلہ صحیح معلوم کر لے تو اس کو 2 اجر، ایک مسئلہ صحیح معلوم کرنے کا اور ایک اجتہاد کا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ 1 اجر اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے رکوع کس طرح کرنا ہے، حضور نے رکوع کر کی جو ترکیب بتائی وہ یہ بتائی کہ سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونے چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سر کسی کا نیچے پیٹھ اوپر، کسی کی پیٹھ نیچے سر اوپر، سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونے چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی چاہیے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ اٹھتے ہوئے کہنا چاہیے، ربنا لک الحمد کھڑا ہوتے وقت کیا جائے۔ بعض لوگ یہ قومہ، اس کو رکوع سے اٹھ کر اس کو قومہ کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں کرتے، رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے، یہ جو ہاتھ ہیں ہماری کوہنیوں سمیت یہ ہمارے پیٹ کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوں، ہماری رانوں کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوں، اور ہمارے نیچے زمین کے ساتھ بھی نہ لگے ہوئے ہوں، اور ہمارے جو پاؤں ہیں یہ بھی اوپر زمین کے ساتھ ٹکے رہنے چاہیے، زمین کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، اٹھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پورے سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھ گئے تو پھر سجدہ ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر تحیات پڑھیں گے، اگر 4 رکعتیں ہیں تو عبدہ و رسولہ پڑھ کر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ یہ ہے نماز کا مسنون طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہو تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں، فجر کی فرضوں کے بعد اشراق سے پہلے رہ گئی سنتیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت غفلت والی بات ہے کہ انسان اس وقت آئے جب نماز کھڑی ہو رہی ہو۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹائم دیکھ لے، اگر ٹائم ہو گیا ہے تو گھر سے سنتے پڑھ کر آ جائے۔ اگر اس کو امید ہے کہ میں سنتے پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، چاہے جائے کہ تشہد میں بھی شامل ہو جائے، اور اگر آ گیا جماعت اندر ہو رہی ہے تو باہر پڑھ لے۔ اگر اس کو امید ہے کہ میں اتحیات میں شامل ہو جاؤں گا تب پڑھے۔
اور اگر بالکل باہر ہو رہی ہے، ایک صف کی بھی پیچھے جگہ ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر نہ پڑھے، جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر 2 سے 3 صفوں کا فاصلہ جماعت کے ساتھ رکھ کر سنتیں ادا کر سکتا ہے تو ادا کر لے، بشرطے کہ یہ یقین ہو کہ میں امام کی دوسری رکعت میں یا تحیات میں شامل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ جماعت میں شامل ہونے کا مقصد جماعت کا ثواب لینا ہوتا ہے، اور اگر انسان اتحیات میں بھی شامل ہو جائے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب سنتیں کیوں ہم لازمی پڑھوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ 2 رکعتیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان 2 سنتوں کو نہ چھوڑنا، چہ جائے کہ تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں۔ یعنی اتنی تاکید فرمائی، اس تاکید کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے سنتیں پڑھ لیں، اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اگر آپ اتحیات میں شامل ہو گئے۔ اگر یہ امید نہیں ہے کہ آپ اتحیات میں شامل نہیں ہو سکیں گے، آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، پھر سلام پھیر کر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً فرمایا جب تم سے فرضوں سے پہلے سنتیں رہ جائیں تو اس کو طلوع شمس کے بعد پڑھو، سورج نکلنے کے بعد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، بلکہ گھر چلے جاؤ، دکان پر چلے جاؤ، جہاں جانا ہے وہیں جاؤ، وہیں پڑھ لو۔ 2 سنتیں پڑھنی ہے تم نے، ظہر سے پہلے پڑھ لو تو یہ تمہاری سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن فجر کے فرض پڑھ کر، اور یہ بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز بھی نہیں ہے، کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو طلوع شمس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایسے ہوا، کیا یہ بات صحابہ کی اقتدا نہیں کرتے؟ یاد رکھیں تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی اور آپ نے ہی 20 رکعت تراویح ادا کی۔ بخاری شریف کے دادا استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے لکھنے والے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے روایت نقل کی ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ حضور رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ مرفوع حدیث ہے۔ ہاں باقاعدہ جماعت پورا مہینہ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کی مستقل جماعت حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی، 20 رکعتیں حضرت عمر کے دور سے شروع نہیں ہوئیں۔ تراویح، یہ تراویح جمع ہے کس کی؟ ترویحہ کی۔ جمع واحد 1، 2 کے لیے تثنیہ، 3 کے لیے جمع، 3 یا 3 سے زائد کے لیے۔ تراویح کی یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے ترویحہ۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا۔ اب 4 رکعت کے بعد آرام کر لیا، یہ 1 ترویحہ۔ 8 رکعت کے بعد آرام کر لیا، 2 ترویحہ، اس کو کہتے ہیں ترویحتین۔ 12 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا تو یہ بنیں گے تراویح۔ 8 کو عربی لغت کے حساب سے ترویحتین تو کہہ سکتے ہیں، تراویح کہنا غلط ہے۔ 8 کو تراویح کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ 2 ترویحیں بنتے ہیں، 2 کے لیے ترویحتین عربی میں آتا ہے، تراویح نہیں آتا۔ تراویح اس وقت صادق آئے گا جب 3 ترویح ہوں گے، اور 12 رکعت تراویح کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، بلکہ ترمذی شریف کے اندر حضرت عمر اور حضرت علی دونوں صحابہ کرام کی روایت یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ اکثر اہل علم اور صحابہ کرام کا عمل اسی پر ہے جو حضرت عمر اور حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امام ترمذی لکھتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ اور یہ دوسرا سوال ہے، نماز جنازہ فرضی نماز کی طرح پڑھاتے ہیں، وضاحت کریں کہ ہم اسی جنازے میں ہوں۔ ہاں یہ یاد رکھ لیں جنازہ دعا ہے، نماز نہیں ہے۔ اگر نماز ہوتا تو اس میں رکوع اور سجدہ ہوتا، یہ جنازہ دعا ہے۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنازے کا طریقہ بتائیں، حضرت ابو ہریرہ نے قسم کھا کر فرمایا لعمرک، مجھے اللہ کی قسم میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جس گھر میں جنازہ ہوتا اس کے باہر کھڑے ہو جاتے، جو ہی چارپائی نکلتی ہم اس کے ساتھ آ جاتے، فَإِذَا وُضِعَتْ، جب جنازہ رکھ دیا جاتا، کبر تو پھر تکبیر کہتے، وحمدت اللہ، اللہ کی تعریف کہتے، پھر نبی پر درود پڑھتے، پھر دعا مانگتے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے۔ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ ہاں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھی، ایک آدمی نے
ہاتھ پکڑ لیا کہ اے ابن عباس یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ ایمان سے بتائیں، اگر صحابہ کرام کے دور میں فاتحہ پڑھنے کا رواج یا بلند آواز سے جنازہ پڑھنے کا رواج ہوتا تو صحابی عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑتا؟ نہ پکڑتا۔ تو اس صحابی کا ہاتھ پکڑنا بھی بتا رہا ہے کہ یہ رواج نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انہ سنتن، سنت کا معنی یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، بلکہ کہا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی کو ثنا نہیں آتی، سبحانک اللہ نہیں آتی، یا دعا نہیں آتی، دعا کی جگہ یا ثنا کی جگہ فاتحہ پڑھ لے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ آپ جہاں پر بھی ترمذی، مسلم، ابو داؤد، جس کتاب میں بھی جنازے کا باب اٹھا کر دیکھیں گے، جہاں پورے جنازے کا طریقہ لکھا ہوگا وہاں فاتحہ کہیں نہیں ملے گی۔ صرف یہ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس کی، وہ بھی آپ نے ایک طریقہ کہا۔ میں تو اس پر ایک الزاماً جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، باب الاقعاء کے اندر یہی راوی ہیں حضرت ابن عباس، انہوں نے جب سجدے سے اٹھے تو دونوں پاؤں کھڑے کر لیے اور دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھ گئے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اقعاء۔ کسی نے پوچھ لیا ابن عباس یہ تو نے کیا کیا؟ دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا انہا سنت، یہ بھی ایک سنت ہے۔ سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کی سنت ہے، نبی تو بایاں پاؤں بچھاتے تھے، اس پر بیٹھ جاتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ بیٹھ سکے تو اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ پورا طریقہ یہی ہے جس طرح ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک بھی شاید میرے پاس یہاں موجود ہے۔ کیا مردے پر کلمے والی چادر ڈالنا کیسا ہے؟ قرآن یاد تو پاک ہوتی ہیں سینہ چیک سے، لیکن پاؤں تک ڈالنا، یہ بھی یاد رکھیں بھائی، مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازہ مسجد میں پڑھا جائے فلا اجر لہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس میت سے کوئی بدبو آنے لگے، میت کا خون جاری ہو جائے، اس کے پیٹ سے کوئی ناپاک چیز نکل پڑے اور میت ویسے ناپاک ہو جائے، تو مسجد کو ناپاکی میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب مسجد میں حضور نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تو کلمے والی لکھی ہوئی چادر اوپر ڈالنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں علماء کرام نے لکھا اگر انگل سے لکھیں، اصل میں کلمے کی چادر ڈالیں یا کلمے والا پورا اوپر محل بنا دیں، اصل تو چلنے ہیں اس کے اعمال۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو پھر کچی قبر بھی بہشت کا باغ ہے، اگر اعمال برے ہیں تو پھر آپ مکان بنوا لیں، اے سی اس کے اندر رکھوا لیں۔ فرعون کی تو لاش بھی پڑی ہوئی ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ جی بس وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اصل اعمال ہیں، اعمال ہی انسان کو چھڑانے کا سبب بنتے ہیں۔ اعمال برے ہوئے تو اس کے لیے گناہ ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، کہتے ہیں ترک رفع دین کی دلیل بخاری شریف سے ثابت کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 789 799۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک روایت پڑھ لیتے ہیں، دوسری آگے والی نہیں پڑھتے۔ عربی جو بخاری شریف کی کتاب ہے اس کے صفحہ 102 پر کرنے کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 114 پر نہ کرنے کی حدیث ہے۔ 102 والی دکھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، 114 والی نہیں پڑھاتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث نمبر ہے 799، بخاری شریف جلد اول، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اکیلے نہیں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں نبی کی نماز بتاتا ہوں کیونکہ مجھے تم سب سے زیادہ نبی کی نماز یاد ہے۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد رکوع تو کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے تو کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس بخاری شریف کی حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صحابہ کے مجمع میں بتا رہے ہیں کہ حضور نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب پہلے والی دکھاتے ہیں بعد والی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بخاری 102 پر کرنے کی، 114 پر نہ کرنے کی، مسلم 162 پر کرنے کی، 183 پر نہ کرنے کی، ابو داؤد 112 پر کرنے کی، 113 پر نہ کرنے کی، ترمذی 59 صفحے پر کرنے کی، 59 صفحے پر نہ کرنے کی۔ ایک حدیث اور ایک رخ اور پہلا صفحہ نہ پڑھا کریں، پوری حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پہلے ہوتا رہا
پھر ترک ہوتا رہا۔ میں نے ترک کی دلیل نسائی سے بھی دکھائی، ابو داؤد سے بھی اندر بھی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ اگر کوئی ساتھی مجھے یہ دکھا دے کہ حضور نے رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع الیدین کیا، ہمیشہ کا لفظ ہو رکوع جاتے اٹھتے اور تیسری رکعت کا لفظ ہو میں رفع الیدین شروع کر دوں گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ نبی نے ہمیشہ کیا ہے، نبی نے پہلے کیا ہے پھر آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عبد الوحید قریشی مرحوم کے لیے دعائے خیر فرما دیں، جو گزشتہ رات بے جرم قتل، میں نے بھی تقریباً فیس بک پر یہ شاید پڑھا ہے کہ ان کو کوئی دوست لے گیا ہے، تو انہوں نے وہاں بغیر کسی قصور کے بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ تو یہ اچانک جو اموات ہوتی ہیں اور جو ظلماً لوگ قتل ہوتے ہیں یہ شہید کے درجے میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثاتی موت سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اس سے انسان وصیت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اجر اس کا بتایا ہے کہ اللہ اس کو شہید کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ بے دردی سے مظلوماً قتل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال میں قبولیت نصیب فرمائے، ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے۔ حاجی محمد انور سلیمان مرحوم جو گزشتہ تقریباً 15-20 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک ان سب کو اور آپ اور مجھ سمیت جتنے کے بھی بہن بھائی عزیز و اقارب والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔